بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بإنزال الكتاب على النبي الأمين وفضلنا على كثير من العالمين وبعث رسول المصطفى الذي أيدنا بالهداية إلى دعائم الدين المتين ودعانا إلى العلم والحكمة بعدما كنا من قول في دلال مبين. لك الحمد يا ربنا أبلغ الحمد وأكمله وأزكى الثناء وأشمله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانه غني عن العالمين. اللهم صل وسلم وبارك صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات دائمة على النبي الأمي الذي آتيته علم الأولين والآخرين وأتممت به النعمة وأكملت به الدين وجعلته سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب النصحاء والأمناء الهداة المكرمين المهديين الراشدين الذين رفعوا غايات الإسلام ومنار السنة بسند اليقين، وعلى جميع العلماء ربانيين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وامتحان المبتلين وتأويل الجاهلين، خصوصا على الفقهاء والمحدثين الذين نزهوا كلام سيد المرسلين عن سيف المخلطين المدلسين وأفسحوا وجوه الشك بكشف النقاب أو وجه اليقين بفضل رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حدثنا شيخ الأجل المفتي عبد الصمد حفظه الله تعالى ورعاه في الدارين، رئيس المدرسة وشيخ الحديث بها. قال حدثنا فضيلة الشيخ نسير أحمد خان قال حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني قال حدثنا فضيلة الشيخ المفتي وسيم كليم الله القاسمي لبالبي حفظه الله تعالى. قال حدثنا المحدث الجليل فريد الدين القاسمي قال حدثنا رئيس المتكلمين محمد سالم القاسمي قال حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتبي قال أخبرنا الشاه عبد الغني المجددي الدهلبي ثم المدني قال أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق الدهلبي ثم المكي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز الدهلبي قال أخبرنا مسند الهند ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلبي قال أخبرنا أبو طاهر الكردي ثم المدني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم الكردي قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي المالكي ثم الشافعي قال أخبرنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا شمس الدين محمد بن الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن علي أحمد بن أبي طالب الحجازي عن الشيخ أبي علي حسين بن المبارك الزبيدي الحنفي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن محمد الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. نفعنا الله تعالى بعلومكم وعلوم هؤلاء العلماء الربانيين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط فهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز حاضرین کرام، علماء عظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مجلس، یہ محفل، یہ اجلاس عام قسم کا اجلاس نہیں ہے، نہایت بابرکت مجلس ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر جو مذکور ہیں اس کتاب کی تکمیل کی محفل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص کرم سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔ وقت کی بہت نزاکت ہے، مجھے تو کئی باتیں عرض کرنی تھی مگر موقع نہیں ہے، اس لیے مختصر طور پر ایک تو بخاری شریف کے حوالے سے اور حدیث شریف کے حوالے سے مجھے کچھ عرض کرنا تھا، اور دوسرے نمبر پر طلبہ عزیز جو بخاری شریف کی تکمیل کر کے سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں اور حاضرین ہیں، ان دونوں سے متعلق کچھ باتیں مجھے کہنی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا عرض کروں، لیکن جو بات خلاصے کے طور پر ہے میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ بخاری شریف عام کتب حدیث میں بالکل ممتاز کتاب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصنیف اور تالیف فرمائی، اور اس کتاب کی تصنیف اور تالیف کے اندر اللہ تعالی کی طرف رجوع کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام اسباب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا یہ عظیم کام مقبول ہو جائے۔ ایک ہے قابل ہونا، ایک ہے مقبول ہونا۔ قابلیت اور چیز ہے، مقبولیت اور چیز ہے۔ قابلیت تو صلاحیت کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ ایک کام کے جو ظاہری صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر ان صلاحیتوں کے اکٹھا کر لیا جائے ظاہر میں وہ کام قابل ہوتا ہے، وہ بندہ قابل ہوتا ہے جس کے اندر وہ صلاحیت پائی گئی، اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا یہ چیزیں دیگر است۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول عام چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ ایک بندہ قابل ہو سکتا ہے، قابل ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو بے شمار قابلین نظر آئیں گے، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے قابل، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باب حدیث کے اندر ایک عظیم کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، بڑی بڑی 7 جلدوں میں ہے، اتنی بڑی جلدیں ہیں، کتب خانے میں شاید دارالعلوم حسینیہ کی تاریخی کتب خانے میں وہ کتاب موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی حدیث کہاں کہاں ہے، آپ علیہ السلام کے اعمال، افعال، احوال سے متعلق احادیث مبارکہ کس کس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کتاب کا موضوع ہے زبردست قابلیت کا انسان ہے۔ ایسا قابل دنیا میں شاذ نادر کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی زبردست قابلیت عطا فرمائی، مگر آپ جانتے ہیں وہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ اس بندے نے احادیث مبارکہ کی زبردست کتاب تصنیف فرما دی، مگر دوستوں میں عرض کر رہا تھا
قابل ہونا اور چیز ہے، مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو صرف قابلیت نہیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کتاب کو اور ان کے کام کو، ان کی ذات کو اللہ تعالی نے تلقی بالقبول عطا فرمایا ہے، شرف قبول بخشا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس کتاب کی دھوم ہے، پوری دنیا نے اس کو قبول کیا، اور قبول بھی ایسا ویسا نہیں، عجیب و غریب قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہے، ایسا قبول ہے کہ دنیا میں حدیث کی کسی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی تصنیف اور تالیف کے اندر رجوع اللہ کے تمام اسباب اکٹھے فرمائے۔ آپ نے پہلے طہارت حاصل کی، وضو یا غسل کر کے اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے دل میں القا فرمایا تو آپ نے 6 لاکھ احادیث میں سے اس کتاب کے اندر اس کتاب کو جمع فرمایا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے رجوع اللہ کے تمام اسباب اکٹھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول عطا فرمایا۔ آج لوگوں کی نظروں کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری شریف سب سے زیادہ منزلت اور درجے کے مقام پر فائز ہے۔ عجیب و غریب اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول بخشا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے 1040 ہجری کے اندر شیخ محمد علی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب خانے کعبہ کے اندر بیٹھ کر قرات کی ہے۔ جوف کعبہ کے اندر اللہ کا جو گھر ہے مکہ المکرمہ کے اندر، اس کے اندر بیٹھ کر کے پوری کتاب پڑھی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، خانے کعبہ کے اندر، جوف کعبہ کے اندر وہ کتاب پڑھی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ مقام عطا فرمایا۔ خانے کعبہ ہمیشہ بند رہا کرتا ہے، وہ کھلا نہیں جاتا۔ سال کے 3 مرتبہ ایسا وقت آتا ہے جس کو کھولا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بخاری شریف کو یہ شرف حاصل ہے۔ یہ پوری بخاری شریف جوف کعبہ کے اندر پڑھی گئی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو یہ بھی مقام حاصل ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی وجہ سے جب اس کتاب کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی تکمیل کے بعد دعاؤں کے قبول کرنے کا اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہے۔ آج تقریباً مجربات میں داخل ہے بخاری شریف کی تکمیل عند اللہ دعا کی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر بخاری شریف کی تکمیل کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ پوری امت کا تقریباً اس کے اوپر اجماع جیسا ہے، اور علماء کرام کا معمول رہا ہے۔ سیدنا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو اس ادارے کے فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، ان کا معمول یہ تھا بخاری شریف کے تکمیل کے موقع پر بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور لوگوں سے فرمایا کرتے تھے بھائی اس میں شرکت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اصل موقع اور یہ مقام دعا ہی کا مقام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے محروم ہے وہ بندے جو تکمیل بخاری شریف کے موقع پر دعا میں شرکت نہ کریں۔
دعاؤں میں شرکت کرنے کے لیے وہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج ہندوستان کے اندر خاص طور پر اور بر صغیر کے اندر خصوصی طور پر بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے آج بھی اصل یہ تقریب دعا کی تکمیل کی تقریب ہے۔ بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر دعا کے اہتمام کا یہ مرحلہ اسی وجہ سے ہے، یہ اکابر کا طریقہ ہے اور تقریباً مجربات میں داخل ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو مدرسے کے ذمہ داروں نے اس طرح متوجہ کیا، اس میں شرکت کی جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بخاری شریف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان کو ذکر فرمایا۔ کتاب الایمان سے پہلے باب بدء الوحی کا باب قائم کیا، یہ بتانے کے لیے ایمان وہی معتبر ہے جو وحی کی بنیاد پر ہو، وحی کے خلاف اگر ایمان لایا جاتا ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان کے بعد ابواب مختلف قائم کیے ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اخیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کا باب قائم کیا، یہ بتانے کے لیے اصل انسانوں کے لیے دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور آخرت کے اندر بندہ وہی کامیاب ہوگا جن کا ایمان توحید پر ہو، اللہ کے ایک ہونے پر ہو۔ اللہ کی وحدانیت میں صرف اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو صفات میں یکتا ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی ذات میں بے مثال ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں جیسا اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری باب توحید کا قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخرت کے اندر اخیر کتاب میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، آخرت کے اندر کامیابی کا مدار توحید پر ہے، اور توحید فی الذات اور توحید فی الصفات پر ہے۔ اور اخیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی توحید کے حوالے سے مختلف صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ آخری جو باب ہے یہ بھی صفت کے قبیل سے ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قول اللہ عز وجل وَنَدَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک تعالیٰ قول کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ کی ذات ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی تو نہیں ہے ابدی ضرور ہے، یعنی اللہ کی صفات بھی اللہ کی طرح ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ کی صفات ازلی نہیں ہے ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا مطلب یہ ہے ازلی جو ہمیشہ سے ہے، جس کے اوپر کبھی ابتدا نہیں آئی، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اللہ نہیں تھے، اس لیے اللہ ازلی بھی ہیں، ابدی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، کبھی اس کے اوپر عدم طاری نہیں ہوگا، فنا طاری نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، اللہ کی صفات ازلی نہیں ہے، پہلے ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ جب وہ صفات وابستہ ہو گئیں تو اب قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات پر عدم طاری نہیں ہوگا، اللہ کی صفات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کی صفات ازلی نہیں ہے مگر ابدی ہیں۔ صفات کے بارے میں ہمارے محققین اہل سنت
والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جیسے ہمیشہ ہے، اللہ کی صفات بھی اخیر تک رہیں گی، ابدی ہیں، اس کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جب انہوں نے کہا القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق صفت للہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گی۔ ان کے اوپر ابتلا کا زمانہ آیا، اس کے بعد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا، جس زمانے کے اندر یہ بات ان کے مقابلے میں یہ چلنے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بھی ابدی ہے، اللہ کی صفات بھی ابدی ہے، چاہے اللہ کی صفت کچھ بھی ہو۔ ایک ہم اپنی زبان سے اللہ کے کلام کا اقرار کرتے ہیں، اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کلام کو پڑھتے ہیں، ایک ہمارا پڑھنا ہے اور ایک اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو قائم ہے وہ صفت قدیم ہے، وہ فنا نہیں ہے، اس پر عدم طاری نہیں ہوگا۔ ہم جو اپنی زبان سے بولتے ہیں یہ معدوم ہونے والا کلام ہے اور اس کے اوپر فنا طاری ہوگا، یہ مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں لوگوں کی تردید فرمائی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مکمل قدیم ہے اور اس کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگا، جیسے ہم بولتے ہیں یہ بھی فنا نہیں ہوگا۔ مگر ایسا نہیں ہے، ہم جو زبان بولتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ فنا ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخیر میں اللہ عز و جل کے قول کو ذکر کرنا اس لیے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ازلی ابدی ہے، اللہ کی صفات بھی ابدی ہے اور اس کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگا۔ امام محدث عصر اور امام زمانہ فی الحدیث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہ قرآن کریم کی تلاوت تو فانی ہے، قرآن کریم کی تلاوت مخلوق ہے مگر متلو مخلوق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخیر میں اس باب کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی طرف موقوف ہے۔ آپ اللہ رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھیں۔ تمہیں مرنا ہے، تمہاری ہر چیز کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تمہارے اپنے بات کا بھی حساب دینا ہوگا، اپنے عمل کا بھی حساب دینا ہوگا اور آپ کی ہر چیز تولی جائے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری حدیث یہاں جو نقل فرمائی ہے، یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3 جگہ پر ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو ہے کتاب الدعوات کے اندر اور دوسری جگہ ہے جہاں امام بخاری نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے باب الایمان والنذور کے اندر، اور تیسرا یہ مقام ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی ہے، یہ حدیث از قبیل دعا ہے، از قبیل دعوات ہے، دعا کے قبیل سے یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بتانا یہ ہے دیکھو رجوع اللہ اصل ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو اخیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ آپ کا خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں
کامیابی ضروری نہیں ہے، اس لیے خاتمہ بالخیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے محققین اور محدثین یہ کہتے ہیں آخری کلمہ زبان پر لا الہ الا اللہ ضرور ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخیر میں اس حدیث کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعائیں کرو، انابت اللہ کی طرف توجہ کرو۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی معبودیت میں وہ ذات یکتا ہو، اللہ کی معبودیت، اللہ کی توصیف اور تحمید بیان کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہی فرمایا سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی توصیف اس طرح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک صاف منزہ ہے۔ اور آگے فرمایا وہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی ذات عظیم اور برتر ہے، اللہ کے مقابل کوئی ذات نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں عظمت کے حامل ہیں۔ یہ حدیث مقام الوہیت کا اس حدیث میں بیان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کیا ہے، اس حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں لا الہ الا اللہ، یعنی جس کا کلمہ آخر میں لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ کامیاب ہوگا۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اخیر میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اگر آپ کی زبان پر یہ آخری کلمہ آ جائے، یقین مانو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بامراد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ جو حضرت مفتی عبدالصمد صاحب کی کاوش ہے اور یہ اکابر کی شان ہے، اکابر رحمہ اللہ کے یہاں، فضلاء دارالعلوم کے یہاں دین کا کام اہم ہوتا ہے، اور وہ ہر اس جگہ پر دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، جہاں دین کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل اٹھانی پڑے، سر سے کفن باندھنا پڑے۔ اکابر دیوبند کا یہی امتیاز رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مقام پر حدیث شریف کی تعلیم اور بخاری شریف تک پڑھنے کی انتظام یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک خاص طور پر مقبول ہونے کی علامت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب مقبول ہے، اور جس مقام پر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عند اللہ وہ جگہ مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا قبول بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا کیا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ مجلس مبارک ہے، اور یہ محفل مبارک ہے، یہ درسگاہ مبارک ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور ایسی چیزوں میں شرکت اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں کی قدردانی کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو دعا کر لیجئے۔ آپ کے والد حضرات، ابھی میں نے عرض کیا تکمیل بخاری شریف کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت اہمیت کا حامل یہ وقت ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گردن کو نیچے جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دل کے دریچوں میں جھانکیں، آپ کو اپنے گناہوں کی سیاہی نظر آئے گی، تمام دنیا سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ واحد کریم کی یاد میں ڈوب جائیں۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں بڑے بھی گناہ کیے ہیں ظاہراً بھی گنہگار ہیں باطناً بھی گنہگار ہیں ہم گناہوں کی رسیاں ہیں ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں رب کریم ہم سب پر رحم فرما دیجئے ہم سب پر کرم فرما دیجئے ہم سب پر فضل فرما دیجئے رب کریم اس وقت پوری امت مسلمہ بہت پریشان حال ہیں اس آکاش کے نیچے اس دھرتی کے اوپر پوری امت ننگی سر کھڑی ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے رب کریم یقیناً ہم آپ کو فراموش کیا ہے آپ ہمیں فراموش مت کیجئے رب کریم یہ امت ٹوٹ چکی ہے فلسطین اجڑ چکا ہے رب کریم فضل فرما دیجئے رب کریم رحم فرما دیجئے رب کریم اس سرزمین پر جس ہم بیٹھے ہیں آپ خوب جانتے ہیں مسلمان کس طرح پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے رب کریم ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیجئے ہم سب پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے رب کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کے پڑھنے پڑھانے کی مجلس کی تکمیل ہے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے رب کریم مبارک مجلس ہے اور بزرگوں سے چلا آ رہا ہے یہ مبارک مجلس تو اس طرح اس میں دعائیں قبول کرتا ہے رب کریم آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں رب کریم ہم سب کی چاہیے ضرورت ہے پوری فرما دیجئے رب کریم اس ادارے کی حفاظت فرما لیجئے رب کریم اس ادارے کی حفاظت فرما لیجئے رب کریم عزیزم عبدالصمد صاحب نے کن کوششوں کے ساتھ اس ادارے کو چلا رکھا ہے آپ خوب جانتے ہیں رب کریم اس بچے کی مدد کر دیجئے اللہ فضل فرما دیجئے اللہ محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیجئے رب کریم ان کے کاموں قبول فرما لیجئے ان کے درس قبول فرما لیجئے پیارے اللہ آپ خوب جانتے ہیں اللہ برباد مت کیجئے اللہ برباد مت کیجئے اللہ یہ کہتے ہیں لوہے کی زمین ہے اللہ تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ فضل فرما دیجئے یہاں کے لوگوں پر رحم فرما دیجئے محبت کرنے والوں پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے رب کریم فضل فرما دیجئے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں بہت پریشان حال ہیں ان کے تیماردار بھی پریشان ہیں رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے بہت سے لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے بہت سے نوجوان بے اولاد ہیں رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے بہت سے اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان
زبان ہے، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے، ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے۔ رب کریم آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ رب کریم بہت سے گھروں کے اندر بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں، ان کی جوانی ڈھلنے کو ہے، والدین پوری پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو اپنی بچی کی ڈھلتی جوانی دیکھی نہیں جاتی۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنے محض رحم سے ایسی بچی کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے۔ بہت سے گھروں میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، اپنے فضل و کرم سے ان میں محبت پیدا فرما دیجئے۔ ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت ابراہیم و سارہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی۔ رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ رب کریم بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، بہت سے حفاظ علماء بھی جیلوں میں ہیں، رب کریم تو خوب جانتا ہے، بے گناہ جیلوں میں ہیں، رب کریم ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ میرے اللہ ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، ان کو مقدمات سے بری فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ معاشی پریشانی مبتلا ہیں، ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے نوکری کی تلاش میں ہیں اور کاروبار ڈھونڈ رہے ہیں، رب کریم ایسے نوجوانوں کی نصرت فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے۔ رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی ہے، رب کریم ہمیں کلمہ طیبہ کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ رب کریم اپنے فضل و کرم سے کلمہ طیبہ کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت نصیب فرما دیجئے، احادیث مبارکہ کی برکت نصیب فرما دیجئے، احادیث مبارکہ کی برکتیں عام مسلمانوں میں عام فرما دیجئے، لوگوں کو احادیث مبارکہ کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ رب کریم ہم میں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم ان کی مغفرت فرما دیجئے، رب کریم ان کے ساتھ اعلیٰ معاملہ فرما لیجئے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے اساتذہ میں بہت سے اساتذہ ہیں، ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم ان کے اوپر ایک خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے، بہترین مقام عطا فرما دیجئے۔ بہت سے بچوں کے والدین دنیا جا چکے ہیں، رب کریم ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم ان کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرما لیجئے۔ رب کریم نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، حیا والی آنکھ نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان عطا فرما دیجئے، محبت والا دل عطا فرما دیجئے، اطاعت والے آدھا نصیب فرما دیجئے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، روئے روئے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، آخری پہر میں مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، اس ادارے کو ترقیات سے سرفراز فرما دیجئے، اسباب غیر سے متوجہ فرما دیجئے، رب کریم اہل خیر کے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ رب کریم یہ بچے جو یہاں اس وقت تکمیل بخاری شریف میں شریک ہیں اور بخاری شریف کی تکمیل کر رہے ہیں، رب کریم ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے، اپنے لیے اپنے دین کے لیے ان کو قبول فرما لیجئے، دین کے کام لینا آسان فرما دیجئے، توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ایک محبت بھری نگاہ سے ہم سب کو دیکھ لیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔